السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہو رہا ہے اس کے بارے میں۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور یہ کہانی شروع ہوگی ورلڈ وار 2 سے۔ یہ وہ وقت ہے جب جرمنی ورلڈ وار 2 کا جنگ ہار چکا تھا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور امریکہ ایک نیا سپر پاور کے طور پر دنیا میں ابھر رہا تھا۔ آج کا روس جو کہ اس ٹائم یو ایس ایس آر ایک بہت ہی بڑا ملٹری پاور تھا، اور ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے۔ یو ایس ایس آر چونکہ ایک بہت ہی بڑا پاور تھا اس ٹائم کا، تو امریکہ نے اس پاور کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک نیٹو الائنس فارم کیا، جو کہ وہ الائنس بنی 1949 میں۔ اس الائنس کا خالص مقصد یہی تھا کہ وہ یو ایس ایس آر کے پاور کو ٹیکل کریں گے اور اس کے خلاف جو ممالک نیٹو میں شامل ہوں گے اس کی ان ممالک کی دفاع کی جائے گی۔ اب امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان ایک کولڈ وار کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ چلتا رہتا ہے تقریباً 1990۔ جس طرح امریکہ نے نیٹو بنایا، اسی طرح یو ایس ایس آر نے ایک وارسا پیکٹ کیا تھا، جو اس میں پولینڈ اور دوسرے یورپین ممالک شامل تھے، جو سیم قسم کا نیٹو کے خلاف جو ایک ملٹری الائنس انہوں نے بھی قائم کیا۔ یہ وارسا پیکٹ ہوا 1955 میں۔ اب رشیا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چلتا رہا اور 1991 میں وہ وقت آیا جب دی گریٹ یو ایس ایس آر تقسیم ہو گیا اور کئی سارے ملکوں نے اس سے اپنی آزادی حاصل کی 1991 میں، جس کو ہم آج ترکمانستان، تاجکستان یا بیلاروس اور یوکرین ان ناموں سے ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں آتا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کا ذکر۔ 1990s میں جرمنی جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دو حصوں میں تقسیم تھی، اس کو یونیفائی کرنے کے لیے ان دونوں حصوں کو ایک ہی ملک بنانے کے لیے میٹنگز کرنے شروع کر دیے۔ جو جرمن پولیٹیشنز تھے انہوں نے اس ٹائم کے یو ایس ایس آر، یاد رکھے کہ جو یو ایس ایس آر تھا وہ 1991 میں ختم ہو گیا اور مختلف ممالک نے اس سے آزادی حاصل کی، اور ایک رشیا کے طور پر ہمارے ساتھ ایک اور سٹیٹ ابھرا۔ اب 1990s میں جو جرمن پولیٹیشنز تھے انہوں نے اس ٹائم کے یو ایس ایس آر اور جو نیٹو تھی ان دونوں کے ساتھ میٹنگز کیے، اور ان میٹنگز میں انہوں نے جو یو ایس ایس آر کو یہ وعدہ کیا کہ نیٹو ایسٹ کے سائٹ پہ ایکسٹینڈ نہیں کرے گی، چونکہ نیٹو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف یورپین ممالک جو تھے وہ نیٹو میں شمولیت حاصل کرتے رہے، اور یہ نیٹو ایکسپینشن جو ہے تو یو ایس ایس آر کے بارڈر کے قریب آ رہا تھا۔ اس ٹائم کے جو یو ایس ایس آر کے پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ایک وربل معاہدہ ہوا، ریٹن معاہدہ اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہوا، ایک وربل انہیں پرومس دی گئی کہ اگر آپ جرمنی کو یونیفائی کرتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو، تو اس کے بدلے میں جو ہے نیٹو ایسٹ ورڈ ایکسپینڈ نہیں کرے گا یو ایس ایس آر کی جانب۔ حالانکہ اس بات پر امریکہ اتنی خوش نہیں تھی، پر جارج ڈبلیو بش جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم نیٹو کی ایکسپینشن نہیں کریں گے آگے۔ اور یہی پوائنٹ جو ہے تو آج رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے، اسی پوائنٹ کے سبب اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یو ایس ایس آر 1991 میں ختم ہو گیا اور رشیا کے طور پر ایک نیا سٹیٹ سامنے آ گیا، اور امریکہ اس ٹائم ایک بہت ہی بڑا سپر پاور، نیٹو ایک بہت ہی بڑا فوجی الائنس یورپ کے ساتھ ان کا،
اب امریکہ نے وقت بوقت اس نیٹو کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو ایک وربل معاہدہ تھا جو جرمنی کو دو پارٹ جو جرمنی کے تھے ان کو اکٹھا کر کے، تو جو انہوں نے یو ایس ایس آر کو وعدہ دیا تھا کہ نیٹو ایکسپینڈ نہیں ہوگا ایسٹ سائٹ پہ، اس کی خلاف ورزی کی اور وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاتویا اور ایسٹونیا یہ 2004 میں جا کے نیٹو کے ساتھ مل گئی، جو جیسے پولینڈ 1999 میں نیٹو کے ساتھ مل گئی. اب رشیا کو یہ ایک بہت ہی بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا نیٹو سے، کیونکہ نیٹو اس کے بارڈر کے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ. اب ہم آتے ہیں 2014 میں یوکرین ریولوشن کی طرف. 2014 سے پہلے یوکرین جو کہ بالکل رشیا کے بارڈر پہ پڑتا ہے، اس میں ایک رشین بیکڈ گورنمنٹ تھی. وہ گورنمنٹ جو کہ رشیا کے ساتھ بہت دوستی رکھتی تھی، اور اسی کو امریکہ نے جو ہے تو ایک کو کے ذریعے یا ایک ریولوشن کے ذریعہ جو بھی اسے نام دے، اس گورنمنٹ کو گرا دیا، اور 2014 میں ایک امریکن بیکڈ گورنمنٹ جو ہے تو یوکرین میں آ گئی. اب یہاں رشیا کو پتہ چل گیا کہ اب نیٹو اور امریکہ بالکل ہمارے دروازے پہ آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہاں پر جو ہے تو رشیا نے اپنا یوکرین کے ساتھ جو ہے تو وہ وار یا جنگ کا آغاز کر دیا. یوکرین میں جو رشین آبادی تھی 2014 میں انہوں نے بغاوت شروع کر دی، اور رشیا ان کی مدد کرتا رہا، اور اسی طرح رشیا نے کرائمیا کو 2014 میں یوکرین سے جدا کر کے اپنے ساتھ شامل کر دیا. تو اس رشیا اور یوکرین کے جنگ کا آغاز بیسیکلی 2014 سے ہوتا ہے. 2014 کے بعد ڈنباس کے علاقے میں ایک سول وار چل رہی تھی اب تک، اور پھر 2022 میں رشیا نے ایک فل سکیل وار جو ہے تو وہ لانچ کر دیا اور یوکرین پہ حملہ آور ہو گیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں اگلے ویڈیو کا، جو کہ اس سے بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. تھینک یو.